جلدی امراض کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تمام جلدی امراض جو ہیں وہ ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جلدی امراض کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ان کی علیحدہ علیحدہ ریزنز بھی ہیں۔ کلاسیفیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو جلدی امراض کی مختلف وجوہات جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ بہت سے جلدی امراض جو ہیں وہ فنگل انفیکشن سے ہوتے ہیں، بہت سے جلدی امراض جو ہیں وہ بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوتے ہیں، بہت سے جلدی امراض جو ہیں وہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، بہت سے جلدی امراض جو ہیں وہ الرجی سے ہوتے ہیں، بہت سے جلدی امراض جو ہیں وہ مختلف قسم کے انوائرمنٹل فیکٹر سے ہوتے ہیں، اور اس طرح بہت سی اور بھی آٹو امیون، بہت سے جلدی امراض آٹو امیونز ہیں۔ تو لہٰذا جب بھی ہم جلدی امراض کا علاج کریں گے، ہم پہلے اس کی کاز دیکھیں گے، اس کی پیتھولوجی اور فزیالوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے۔ اگر فنگل ڈیزیز ہے تو اینٹی فنگل کی ضرورت ہے، بیکٹیریل ہے تو اینٹی بیکٹیریل کی ضرورت ہے، الرجک ہے تو اینٹی الرجک کی ضرورت ہے، وائرل ہیں تو اینٹی وائرل کی ضرورت ہے، آٹو امیون ہے تو اس کے لیے امیون سسٹم کو کنٹرول کرنے والی دوائیوں کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کر کے ہمیں یا پیراسائٹک ڈیزیز ہے تو پھر اسکیبیز کے لیے جیسے اسکیبیز مائٹس کو کل کرنا پڑتا ہے، الرجی کے لیے اینٹی الرجک دینی پڑتی ہیں۔ تو غرض جو بھی جلدی مرض ہے ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے، تبھی وہ ٹھیک ہوگا۔ ہم ہر جلدی مرض کو ایک ہی دوائی سے اور ایک ہی طریقے سے ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی کوئی جلدی مرض آپ کو ہو خدا نخواستہ تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں، آپ جلد کے ڈاکٹر کو ملیں یا میرے سے رابطہ کرنے کے لیے مجھے میسج کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔